شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہمارا آج کا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب عتیق پر ہے۔ 100 روایات کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ لقب عتیق کیسے پڑا۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب عتیق تھا۔ عتیق کے بارے میں مختلف مورخین کی الگ الگ رائے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھی اور باہر سے میں کچھ صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی عتیق کو دیکھنا چاہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ صدیق لقب عتیق کا معنی ہے آزاد۔ عتیق کے بارے میں حضرت ابو طلحہ انصاری سے دریافت کیا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کوئی بھی نرینہ اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہونے کو آئی تو والدہ محترمہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ بچہ موت سے آزاد ہے تو اسے مجھے دے دے۔ بس اسی وجہ سے سیدنا اکبر کو عتیق کہا گیا۔ حضرت سیدنا اکبر صدیق نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے محسوس کیا کہ مکہ مکرمہ میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے تھے، مگر شہر مکہ میں اس وقت مہمانوں کے کھانے پینے اور آرام کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک مہمان خانہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان خانہ میں تمام سہولتیں مہمانوں کو بلا معاوضہ مہیا کی اور مہمان خانہ کی تمام طرح ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپرد لی۔ سامعین اکرام، جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ جب لشکر کی تیاری شروع کی گئی تو اسلامی لشکر کو مالی و خربی وسائل کی کمی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ سب اپنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جنگ میں حصہ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار فراہم کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال جنگ کے لیے پیش کیا اور سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال جنگ کے لیے پیش کر دیا۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید واقعات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔